مریم نواز شریف صاحبہ نے فیصل آباد کی عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا اور الیکٹرک بسوں کی جو پہلی کھیپ ہے وہ باقاعدہ طور پر فیصل آباد میں پہنچ چکی ہے۔ یہ بسیں آنے کا تبھی فائدہ ہوتا جب یہاں فیصل آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی لاہور کی طرح ہوتی، جہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں، جہاں پر گہرے گڑھے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن فیصل آباد کے سوسا روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاوالا روڈ، کنار روڈ، ایون جہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس ہے کہ جو سرینا ہوٹل کا روڈ تھا وہ بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہمارا فیصل آباد کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے اور جو سڑکیں خراب ہیں ان کے اوپر جو ہے فوری طور پر کام کروایا جائے۔ ان میں الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ سپیڈ پکڑیں گی، کس طرح سے سپیڈو بسیں وہاں پر چلیں گی، کس طرح سے ہوگا، کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ کیا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا وعدہ نہیں تھا کہ وہ روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گی اور فیصل آباد کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کریں گی؟ آج سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فیصل آباد کی عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا اور الیکٹرک بسوں کی جو پہلی کھیپ ہے وہ باقاعدہ طور پر فیصل آباد میں پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، شہریوں میں خوشی کی لہر تو تب دوڑتی جب فیصل آباد کی جو سڑکیں ہیں، جس کے حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی روڈ ایسا جو ہے نہیں ہے جہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں، جہاں پر گہرے گڑھے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ پڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ بسیں آنے کا تبھی فائدہ ہوتا جب یہاں فیصل آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی لاہور کی طرح ہوتی۔ لاہور آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر کسی قسم کا آپ کو سڑکوں پر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ شاذ و نادر دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فیصل آباد کے سوسا روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاوالا روڈ، کنار روڈ، ایون دین آپ شہر چلے جائیں، ایون جہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس ہے وہ سڑک جو ہے وہ اتنے بیریئرز بنا کر وہ تو چلیں کسی حد تک تھوڑی بہت ٹھیک کہی جا سکتی ہے، یا ایک اب اندازہ کریں کہ جو سرینا ہوٹل کا روڈ تھا وہ بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیر روڈ پر آپ چلے جائیں، آپ لائٹ روڈ پر چلے جائیں، سرگودا روڈ چلے جائیں، اسی طرح آپ واپس آئیں اور وہاں پر جو سرکولر روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے گھنٹہ گھر کے بازاروں کی طرف جو لنک ہو رہے ہیں روڈ، ان تمام کی حالت دیکھ لیں۔ جھنگ روڈ چلے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فیصل آباد کے کسی بھی روڈ پر جائیں گے تو آپ کو جو سڑکوں کی ناگفتہ بہ حالت ہے وہ آخرکار وہ کس کا وعدہ تھا کہ ان سڑکوں کو جو ہے وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اب یہ اس طرح کی چیزیں بھیج کر جو ہے عوام میں خوشی کی لہر دوڑائے گی؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہمارا فیصل آباد کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے اور جو سڑکیں خراب ہیں ان کے اوپر جو ہے فوری طور پر کام کروایا جائے۔ اور یہ الیکٹرک بسیں آنا یقینی طور پر خوش آئند ہے، اس سے لازمی طور پر شہریوں کو سہولت فراہم ہوگی۔ جو کرایہ 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے دے کر لوکل سفر کرتے تھے اب وہی سفر جو ہے 20-30 روپے میں ہو جائے گا۔ یہ یقینی طور پر خوش آئند ہے، لیکن شہریوں میں خوشی کی لہر تب دوڑے گی جب وہ اپنی سڑکوں کو بالکل ٹھیک دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت شاید کسی کی بھی توجہ فیصل آباد کی سڑکوں پر نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام، آپ کو جتنے میں نے روڈز گنوائے ہیں آپ تمام لوگ وہاں پر سفر بھی کرتے ہوں گے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے اور کتنی بری حالت ہے سڑکوں کی۔ تو ان میں الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ سپیڈ پکڑیں گی، کس طرح سے سپیڈو بسیں وہاں پر چلیں گی، بہرحال یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ لیکن کم از کم فیصل آباد کے جتنے بھی ادارے ہیں، فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو لے لیں، فیصل آباد کے سیاسی جو قائدین ہیں ان کو لے لیں، شاید ابھی تک ہمیں اس طرف جو ہے وہ کوئی بھی موومنٹ ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے یہ لگے کہ فیصل آباد کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے، اور کوئی بھی اس مسئلے کو شاید اٹھانا نہیں چاہ رہا یا اٹھا نہیں رہا۔ اس کے پیچھے کیا لاجکس ہیں یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن فیصل آباد پورے کا پورا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو جھال والا پل ہے آلموسٹ پچھلے 1.5 ہفتے سے بند ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر 3 مہینے جو ہیں بند رہے۔ اور آپ عبداللہ پل کی حالت دیکھ لیں، اسی طرح ناولٹی پل کی حالت دیکھ لیں، باقی جتنے مین روڈز ہیں ان سب کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس طرح سے ہوگا اور کون اس کو ٹھیک کرے گا؟
کیا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا وعدہ نہیں تھا کہ وہ روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گی اور فیصلہ آباد کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کریں گی؟ تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے، اس کو میں ایک اچھے پیرائے میں ضرور لوں گا، لیکن سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہاں کی انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہونا ہے، اور تب ہی جا کر ممکن ہو سکے گا۔ فیصلہ آباد کی خوبصورتی تبھی اجاگر ہو سکے گی جب یہاں پر روڈز ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ روڈز کے ارد گرد آپ دیکھیں کہ جتنا بھی پی ایچ اے ورک لے لیں تو وہ صرف اور صرف شہری علاقوں تک محدود ہے، بہت کم جگہوں پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر جو ہے وہ ایک پی ایچ اے کام کر رہا ہو۔ تو اس طرح کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہاں پر واسا کے اتنے بے شمار مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ابھی تک کوئی بھی ہمیں جو سمت ہے اس کا تعین بھی سامنے نہیں آ رہا۔ تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں بالکل خوش آئند ہیں، لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے خاص طور پر فیصلہ آباد کی خوبصورتی پر، فیصلہ آباد کی سڑکوں پر ان کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جس دن یہ دیکھیں یہ کام جب بھی ہوگا اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ لے گی، اور شہری جو ہیں وہ تب بھی خوش ہوں گے جب وہ فیصلہ آباد کی سڑکوں کو، فیصلہ آباد میں گرینری دیکھیں۔ آپ دیکھیں لاہور کا اور فیصلہ آباد کا موازنہ کریں تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ لاہور میں گرینری دیکھیں کہ ہر سڑک کے ارد گرد پودے، پھول، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی، لیکن فیصلہ آباد ایک ایسا اجڑا ہوا شہر لگے گا کہ آپ کو اپنے فیصلہ آبادی ہونے پر بھی جو ہے وہ ایک قسم کا فیل کریں گے کہ یار میرے شہر نے آخر کار ایسا کون سا نقصان کیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ آباد کے شہری ہیں، یہاں پر ان کا جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا یا مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دینا جو ان کا جرم بن گیا ہے کہ ان کے تمام کے تمام روڈز، ان کی تمام کے تمام جتنا بھی فیصلہ آباد ہے اس کی خوبصورتی اب ماند پڑتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں جس طرح الیکٹرک بسیں آئی ہیں یہاں پر، اسی طرح سے ہمارے فیصلہ آباد کی سڑکوں پر بھی کام ہوگا، فیصلہ آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے میجر اقدامات کیے جائیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے بہتری کی امید ہی کر سکتے ہیں۔